السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الی آخر، صدق اللہ العظیم۔ جناب چیئرمین صاحب اور مینیجر صاحب اور عمیلا کے دیگر ممبران حضرات اور یہاں پہ تشریف لائے مہمانان اعظام، آپ تمامی حضرات کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ گو نہ گو اپنی تمام تر مصروفیت کے باوجود ہماری دعوتوں پر لبیک کہتے ہوئے آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ یقیناً آپ کا یہاں آنا اسکول کے تئیں ایک محبت، ایک ہمدردی ہے، جس بنیاد پہ جب بھی اسکول آپ کو مدعو کرتا ہے آپ اپنا وقت فارغ کر کے تشریف لاتے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اپنا آگے کا پروگرام کی کارروائی کروں، میں چاہتا ہوں اس پروگرام کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہو، جس کے لیے میں ارشیان اور ان کی ٹیم سے درخواست کرتا ہوں کہ اب تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے محفل کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون۔ لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطانی مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے اور پھر اللہ نے ان کو اپنا نفس بنا لیا۔ اور وہی لوگ ناسک ہیں۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی حالت پر غور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I seek refuge in Allah from the accursed Shaitan. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O believers, be mindful of Allah and let every soul look toward deeds it has sent forth for tomorrow, and fear Allah, for certainly Allah is all aware of what you do. And do not be like those who forgot Allah, so He made them forget themselves. It is they who are truly rebellious. The residents of fire can't be equal to the residents of paradise. Only the residents of paradise will be successful. Had we sent down this Quran upon a mountain, you would have certainly seen it humbled
and torn apart in awe of Allah, we set forth such comparisons for people, so perhaps they may reflect. صدق اللہ العظیم. بہت بہت شکریہ. یہ تھے کلاس 7 کے بچے جو بہترین لب و لہجے میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے. قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی گئی ہے کہ ہر شخص جانتا ہے اور دیکھے گا کہ کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے. ظاہر سی بات ہے دنیا میں ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں جب تک ہمارا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. ہم نے آخرت کی کیا تیاری کر رکھی ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت ہے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں نیکی کی شکل میں بدی کی شکل میں ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوٹ کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں. اس تصور کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے نا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں. کل محشر میں ان کے سامنے جب نام اعمال دکھائے جائے گا تو انسان بڑا تعجب سے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے؟ نہ تو چھوٹے سے گناہ کو چھوڑا نہ بڑے گناہ کو چھوڑا, ایک ایک چیز وہاں لکھی ہوگی. یقیناً جب آخرت کا کانسیپٹ آخرت کا تصور ہمارے دل کے اندر ہوگا تو ہر جو کام ہم کرتے اخلاص کے ساتھ کریں گے اور اس کام کے اندر استقامت